آج بڑا احساس ہوتا ہے جب ہم فلسطین کو دیکھتے ہیں اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں کہ ایک روٹی کے ٹکڑے کو بھی وہاں بچے ترس رہے ہیں، روٹی مانگنے کے لائن میں یہ مسلمان کھڑے ہیں، ان پہ یہ اسرائیل ظالم کھلی فائر کھول دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اس وقت چاہے دنیا کی آسائشیں ہمارے پاس نہ ہو، یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہو تو یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ جس شخص نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے گھر میں امن سے ہے، سب کو پتہ ہے یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، دونوں طرف میزائلز کا تبادلہ ہوا، ہمارے کچھ جاننے والے کشمیر میں رہتے تھے، ان کے گھر کے چند قدموں کے فاصلے پہ یہ میزائل آ کے گرا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری کیا حالت تھی، کس قدر ہم نے ڈر اور خوف میں وہ رات گزاری جب یہ انڈیا نے حملہ کیا تھا۔ ہمیں بس لگا کہ بس اب ہمارا وقت آیا اور اب ہمارے گھر کی باری ہے۔ کہنے لگے کہ آج ہمیں احساس ہوا کہ یمن کتنی عظیم چیز ہے۔ آج اگر ہم صبح اپنے گھر میں سکون کے ساتھ صبح کر کے آئے ہیں اور سکون کے ساتھ امن کی حالت میں سوئے ہیں تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ سنیے گا، معافن فی جسدہ، جسم میں تندرستی محسوس کی۔ یہ بیماری بھی کتنی بڑی آزمائش ہے، اسی کو اندازہ ہوتا ہے جس کو لگ جاتی ہے۔ چھوٹا سا دانہ ایک انسان کے جسم پہ آ جائے نا تو پورے جسم کو کتنی تکلیف ہو جاتی ہے۔ کبھی بار ایک معمولی سے زکام نزلہ کھانسی ہی انسان کو کتنا چڑچڑا بنا دیتا ہے۔ یہ عام بیماریوں کی بات کر رہا ہوں، پھر اس سے بڑھ کر بڑی بڑی بیماریاں ہم سب کو پتہ ہیں۔ اور تیسری چیز، اس دن کا اس کے پاس کھانا ہے، تو گویا کہ پوری دنیا اس کو دے دی گئی ہے۔ اور اب ذرا سوچیں ہمارے اہل فلسطین کو، اہل غزہ کو کھانے کو روٹی نہیں ہے، امن نہیں ہے، اب بم آیا، اب میزائل آیا، اب راکٹ آیا، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، زخموں سے بھرا ہوا جسم ہے۔ یہ تین چیزیں آج ہمیں احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفار کے اور مشرکوں کے شکنجے سے ہمیں بچایا اور بچا کے رکھا ہوا، تو ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔